ایران کے حوالے سے جو امریکہ کا پلان تھا اس کی طرف سے اس بات کا اعادہ کروانا کہ ہم ایٹم بام نہیں بنائیں گے، تو وہ اس بات پہ اس کو فتح ہو گئی امریکہ کو۔ فیلڈ مارشل کی نیت نیک تھی، شہباز شریف کی نیت نیک تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر کون ہے ٹاک آف ٹاؤن؟ فیلڈ مارشل۔ سوشل پولیٹیکل پورے کا پورا انفراسٹرکچر کو ایک بڑا سالڈ طریقے سے قائم اور دائم رکھا ان 3 مہینوں میں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج کا ٹاپک جو اس وقت پوری دنیا کا ٹاپک ہے، اور میرا ایک ڈائلاگ ہے کہ امریکہ سے لے کے افریقہ اور ہند سے لے کے سندھ تک اس وقت جو ٹاک آف ٹاؤن ہے وہ ہے امریکہ ایران ڈیل۔ اب اس امریکہ ایران ڈیل کے جو فائنلائز ہو چکی ہے، اناؤنس بھی ہو چکی ہے، اس کے تقریباً 14-15 نکات بھی جناب ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ اس میں کون جیتا اور کون ہارا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ایران ڈیل، اس میں امریکہ بھی جیتا ہے اور ایران بھی جیتا ہے۔ اس میں امریکہ بھی ہارا ہے اور ایران بھی ہارا ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف ہولی سولی کمپلیٹلی انٹائرلی مکمل طور پر شکست اگر کسی کے کھاتے میں آئی ہے تو وہ اسرائیل کے کھاتے میں آئی ہے۔ اب اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا، ایکسپلین کروں گا، السٹریٹ کروں گا، آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ امریکہ آیا تھا ایران کے حوالے سے 2 چیزیں کرنے، ایک اس کی رجیم چینج کرنے، دوسرا اس کی نیوکلیئر کیپیبلٹی، کیپیسٹی، ورتھ کو ڈیمیج کرنے، تباہ و برباد کرنے، زمین دوز کرنے، زمین بوس کرنے، ملیامیٹ کرنے، ایلیمینیٹ کرنے، کرٹیل کرنے، ڈیلیٹ کرنے، تباہ و برباد کرنے۔ جڑے بھی لفظ ہیں نے اردو انگلش کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ امریکہ بنیادی طور پر ایک رجیم چینج کرنے آیا تھا، دوسرا نیوکلیئر کیپیبلٹی کو تباہ و برباد کرنے آیا تھا۔ اور پھر اس جنگ کی صورت میں اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم ایک طرف جناب آپ کی ایران کی جناب رجیم چینج کرنے کے بعد، دوسری طرف اگر یہ جو نیوکلیئر ایشو تھا اس پہ ہم ایران کو اس بات کا پابند کریں گے کہ ایران اپنا نیوکلیئر کیپیبلٹی اور کیپیسٹی سے وڈرا کر جائے اور بیک آؤٹ کر جائے اور ریٹریٹ کر جائے۔ یہ بنیادی امریکہ کے 2 آبجیکٹو تھے۔ اسرائیل کا آبجیکٹو کیا تھا؟ اسرائیل کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جناب ہم نے ایران کو تباہ و برباد کر دینا ہے، ہم نے ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو، ورتھ کو، ان کے نیوکلیئر ارسنلز کو، ان کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو، ان کے نیوکلیئر پلانٹس کو، ساروں کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ پھر ایران کو بھی ہم نے بالکل اکے سے جناب صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اور دوسرا اصل آبجیکٹو جو اسرائیل کا تھا، اس کا آبجیکٹو یہ تھا، اسے پتہ تھا کہ پورے خلیج کے اندر، سعودی عرب کے اندر، کویت کے اندر، بحرین کے اندر، عمان کے اندر، عراق کے اندر، کویت کے اندر، UAE کے اندر، قطر کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے، فضائی بیڑے، بری بیڑے موجود تھے، ان کے بیسز موجود تھی، اور جو کچھ بھی جنگ ہونی تھی امریکہ کی طرف سے وہ 99.9% ادھر سے ہونی تھی، یا پھر کچھ آپ کے جناب خلیج کے اور سمندری حدود کے اندر ہونی تھی، اور وہ بھی حدود انہی ملکوں کے جو ایروناٹیکل مائلز ہیں، جو انٹرنیشنل رولز کے مطابق 200 کلومیٹر تک کا جناب سمندری ایریا ہر ملک کی جو سرحد ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، وہ اس ملک کا حصہ تصور کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ادھر سے ہی ہونے تھے۔ اس کا پلان یہ تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی، امریکہ وہاں سے حملے کرے گا، تو کنسیکوینٹلی جو اٹیکس امریکہ کے اوپر بدلہ لینے کے لیے ہوں گے وہ ایران کی طرف سے ان خلیجی ممالک کے اوپر اور خصوصاً سعودی عرب کے اوپر ہوں گے۔ ایجنڈا یہ تھا کہ سعودی عرب اور ایران، UAE اور ایران، قطر اور ایران، کویت اور ایران، بحرین اور ایران، ان کو اتنا آپس پہ لڑا دیا جائے گا کہ ان کے پلے ککھ نہیں رہے گا۔ اکا جناب یہ زمین بوس، زمین دوس اور جناب تباہ و برباد، معاشی، معاشرتی، ثقافتی، فائنینشلی، ہر حوالے سے
گتھم گتھا، یہ اسرائیل کا پلان تھا۔ اب ایران کیا تھا؟ ایران بیچارہ پھنسا ہوا تھا، اس کی کوشش یہ تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ گلے میں ڈول جنگ کا جناب ڈال ہی دیا گیا تو پھر ہم ایسا بجائیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل ان کو جناب چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، نانی یاد آ جائے۔ اس کا ایک یہ پلان تھا۔ اب ہوا کیا؟ اس جنگ کے اندر امریکہ رجیم چینج نہیں کر سکا، رجیم چینج نہیں کر سکا، رجیم ادھر کی ادھر ہے، ایک اس کی ناکامی ہو گئی۔ جیت اس کی یہ ہو گئی کہ ایران کے جو نیوکلیئر اپنی ارسنلز کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اثاثوں کے حوالے سے، نیوکلیئر پلانٹس کے حوالے سے، انرچڈ یورینیم کے حوالے سے جو اس نے ایک ضد لگائی ہوئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے اپنے آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ موجود ہے کہ ایٹم بم بنانا گناہ کبیرہ ہے اور ہم کبھی ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن انہوں نے یہ ایک ضد لگائی ہوئی تھی کہ سول ٹیکنالوجی کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ حالانکہ سول ٹیکنالوجی کے لیے ایران کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایران کے پاس انا تیل ہے، انی گیس، انا تیل بے تحاشا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے جناب۔ یہ تو ہمارے جیسے ممالک ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے جناب سول ٹیکنالوجی کے طور پہ جناب اٹامک ارسنلز کو یوز کرنا، اٹامک جناب ٹیکنالوجی کو یوز کرنا۔ تو جناب وہ آپ کا ایران کے حوالے سے جو امریکہ کا پلان تھا کہ نیوکلیئر چیزوں کے حوالے سے پابندی لگانا، اس کی انرچ یورینیم کے اوپر پابندی لگانا، اس کی طرف سے اس بات کا اعادہ کروانا کہ ہم ایٹم بام نہیں بنائیں گے، ہم ایٹم بام اور ایٹمی ٹیکنالوجی کو مزید یوٹیلائز نہیں کریں گے، انہانس نہیں کریں گے، اس کو جناب ایگزیجریٹ نہیں کریں گے، اس کو پھیلائیں گے نہیں، اس کے اوپر مزید کام نہیں کریں گے، جو لفظ بھی کہہ دیں، جو جملے بھی آپ کہہ دیں۔ تو وہ اس بات کے اوپر، اس بات پہ اس کو فتح ہو گئی امریکہ کو کہ ایران کو وہ اس پہ لے آئے۔ ایران کے جس کے اوپر پچھلی کئی دہائیوں سے اسرائیل کے پریشر، یورپ کے پریشر اور امریکہ کے اندر موجود اپنی جو اس کی صہیونی جناب کمیونٹی ہے اس کے پریشر کی بنیاد پہ جو ایک پابندیاں تھیں، پابندیاں بڑی سویر تھیں۔ نہ کوئی آپ تجارت کر سکتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، نہ تیل بیچ سکتے ہیں، نہ گیس بیچ سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ بجلی جناب کوئی آپ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی تجارت نہیں۔ ان کے جناب کم از کم کوئی میں کہتا ہوں کہ 25 30 40 ارب ڈالر کے اثاثے تھے جناب دنیا کے مختلف ملکوں میں، خلیجی ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں، تو سارے کے سارے فریز کر دیے گئے تھے اور ہر قسم کی پابندی تھی۔ اب ایران نے اس معاہدے کے ذریعے سے یہ فتح حاصل کر لی کہ اس کے اوپر پابندیاں ختم، اس کے اثاثے بحال، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 300 ارب ڈالر کا ایک پورے کا پورا میکینزم کریٹ کیا جائے گا کہ جو خلیج کے ممالک، یورپین کنٹریز، وہ مل کر ریہیبلیٹیشن ایران کی کہ جو تباہی و بربادی پچھلے 3 مہینوں میں جنگ کی صورت میں ہوئی، اس میں جناب اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، زراعت، صنعت، تجارت اور جناب سول پورے کا پورا انفراسٹرکچر، جو بلڈنگز تباہ ہو گئیں، جو پریمیسز تباہ ہو گئے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ان کو دوبارہ سے تعمیر کرنا، تعمیر نو کرنا، تجارت کو بحال کرنا، ایکسپورٹ کو بحال کرنا، امپورٹس کو بحال کرنا، یہ ساری چیزیں اس 300 ارب ڈالر کے اس جس میں یہ کوئی یک مشت نہیں ڈال دیا جائے گا، یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا۔ لیکن اس لمبے پروسیس سے امریکہ نے کیا حاصل کرنا ہے، جو اس کی فتوحات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کی صورت میں کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گا ایران کے اوپر کہ کیا وہ جو ایٹم بام کے حوالے سے، ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یورینیم کی انرچمنٹ کے حوالے سے جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے اس معاہدے میں، کیا اس کے اوپر وہ قائم ہے ایران کے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے گا۔ اب ایران اور امریکہ میرے کاغذوں میں دونوں نے بڑا ویجیلنٹ رول پلے کر لیا، اور اس کو پلے کروایا کس نے؟ وہ جو درمیان میں جس کے سائن ہوئے نا، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، صرف ایک سالس معاہدے میں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ کالے باغ، بیچ میں جناب پاکستان، منہ کالا ہو گیا کس کا؟ اسرائیل کا، موساد کا، انڈین را کا،
پاکستان کے وہ غداری کتوں کا جو باہر بیٹھے بھگوڑے جو صبح دوپہر شام بھونکتے تھے اور پھر پاکستان کے اندر موجود نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے، لنگی ڈانس کرنے والے، بیلے ڈانس کرنے والے، ڈسکو ڈانس کرنے والے، وہ بے غیرت قسم کے جناب، وہ تجزیہ نگار، وہ صحافی، وہ سیاستدان، وہ ارباب بست و کشاد، جن کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا تھا کہ وہ اس پورے ایشو میں پچھلے 4 مہینوں سے حسب سابق انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ انڈیا کے یار بن گئے، افغانستان سے جنگ ہوئی افغانستان کے یار بن گئے، اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اسرائیل کے یار بن گئے، ایران کے ساتھ 2024 کے اندر ٹھک ٹھک ہوئی، ایران کے یار بن گئے۔ پاکستان کے یار نہیں بننا، پاکستان کا دلدار نہیں بننا، پاکستان کا روادار نہیں بننا ہے تو صرف اور صرف بغض پاکستان میں اور بغض فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر میں اور بغض شہباز شریف میں انہوں نے پاکستان کا بننا ہے۔ یہ جو غداری بے غیرت تھے ان کو جناب بڑا افسوس ہوا۔ اب پہلے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے غدار ڈالرز کے اشاروں پہ ناچنے والے، وہ شہزاد اکبر سے لے کے جناب وہ گیلا تتر، جس کے اوپر شہزاد اکبر نے بڑا اپنی طرف سے ایک ٹویٹ کیا، جس کا پھر میں نے اس کا بڑا بھرپور جواب اس کو دیا جو بڑا وائرل ہوا ہے۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حیدر مہندی سے لے کے معید پیرزادہ سے لے کے شہزاد اکبر سے لے کے آفتاب شیطان سے لے کے آپ کے جتنے وجاہت اسخان سے لے کے گیلا تتر، غلیظ تتر، گنجا تتر، جتنے ٹکر کے لوگ تھے باہر بیٹھے ہوئے جو اس وقت را اور موساد کے جو ان کے انڈر کور ایجنٹس ہیں بنے ہوئے اس وقت، ان سب کو مروڑ اٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی حسب سابق کہ جناب جتنا ملائن کر سکتے ہیں پاکستان کو، جتنا ملائن کر سکتے ہیں حکومت پاکستان کو، جتنا ملائن کر سکتے ہیں افواج پاکستان کو، جتنا ریگریٹ ریپروچ کر سکتے ہیں، دشنام ترازی اور الزام ترازی کر سکتے ہیں اس ایشو کے اوپر فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ وہی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پر پھرنے والے شیطان جانور یہ نہیں کرتے کسی دوسرے انسان کی عزت کا فیصلہ، انسانوں کو عزت دینے کا فیصلہ اوپر بیٹھی 7ویں آسمان پہ بیٹھی اللہ کی ذات کرتی ہے، اور وہ نیتوں کی بنیاد پہ کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل کی نیت نیک تھی، شہباز شریف کی نیت نیک تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر کون ہے ٹاک آف ٹاؤن؟ فیلڈ مارشل۔ آج پوری دنیا کے اندر کون ہے ہیرو؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ آج پوری دنیا کے اندر کون سا ادارہ پاکستان کا عزت اور احترام کی ضامن اور ضمانت سمجھا جاتا ہے؟ افواج پاکستان۔ تو جناب یہ اللہ کی دین ہے، نیتوں کی بنیاد پہ۔ نیت نیک تھی، صبح دوپہر شام دن رات ایک۔ اور ایک خبر اور سن لیں، اسرائیل کا ایک صحافی ہے میرون ریپوپورٹ، انعام یافتہ اسرائیل کا حکومت کی طرف سے ایوارڈ وننگ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اور اس کے علاوہ جناب پولیٹیکل کمنٹریٹر اور نامی گرامی میرون ریپوپورٹ اس کا نام ہے۔ اس نے پراپر طریقے سے اس کے اوپر کمنٹ کیا اس معاہدے کے اوپر۔ اس نے کہا کہ پاکستان نے ککھ نہیں چھوڑا اسرائیل کے لیے، اسرائیل جتنا نقصان اٹھائے گا اس کا وہ فیوچر کے اندر بھی نظر آ رہا ہے اور حال کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کمر توڑ دی اسرائیل کی اس معاہدے نے۔ تو جناب اس پورے معاہدے کے اندر ہارا کون؟ ہولی سولی اگر ہارا ہے تو اسرائیل ہارا ہے، اور کس کی وجہ سے ہارا ہے؟ پاکستان کی وجہ سے ہارا ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دی کہ اس گھٹیا ملک، غلیظ ملک، ناجائز ملک جو مسلسل پاکستان کے اندر BLA کی تحریک کو، نقدہ کوکا کی تحریک کو، TTP کو، اور اب اس جناب گلی محلے کے غنڈے اور لونے قسم کے جناب تھرڈ کلاس آزاد کشمیر کے وہ 8 10 12 15 افراد کے ٹولے کو کہ جو پوری آزاد کشمیر کی معصوم عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تمام کا تمام پیچھے اسرائیل اور موساد، اور ساتھ الائی کے طور پہ را۔ اس اسرائیل کے پلے اس پورے معاہدے کی صورت میں کچھ بھی نہیں بچا۔ ان کے اپنے کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں، ان کی لیڈنگ پرسنالٹیز کہہ رہے ہیں، اور نتن یاہو کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، تھوک نکل رہا ہے غصے کے مارے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔
اس نے پوری کوشش کی. اور آپ کو جاتے جاتے اور چیز بتا دوں, یہ جو آخری 15-20 دن 30 دن آپ کو ٹھک ٹھک نظر آتی تھی نا, ایک دوسرے کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ اور کالے باغ اور جناب راکچی اور جناب یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الفاظ کے بھی مزائل مار رہے ہوتے تھے اور فزیکل بھی. یہ بنیادی طور پر اسرائیل کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا. کس کی سجیشن پہ؟ پاکستان کی سجیشن پہ, کہ بظاہراً فیل نہیں ہونے دینا کہ ہم کسی اینڈ ریزلٹ پہ پہنچ رہے ہیں. معاہدہ کرنے کے حوالے سے پاکستان, عمان, قطر, مختلف ممالک کے اندر جناب آپ کے معاہدے کے حوالے سے میٹنگز ہوتی رہیں, ڈیلیبریشنز ہوتی رہیں. لیکن اسرائیل کو امریکہ نے اور ایران نے اور پاکستان نے یہ بتایا کہ ہم کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچ رہے. اور ہم اسرائیل خوش, وہ اپنی طرف سے خوش تھا, کوئی اینڈ رزلٹ پہ جناب چیز نہیں پہنچ رہی اور اس کو فائدہ ہوا. لیکن اللہ پاک نے ثابت کیا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز, پاکستان کی ISI, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اس نے جوتی کی نوک پہ اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کو, اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کو رکھ کے چیزوں کو اینڈ رزلٹ تک پہنچایا. یہ چیزیں ہضم نہیں ہوں گی, اسرائیل سے نہیں ہوں گی. اب آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے پے رول کے اوپر جو کتے جناب جو ڈسٹ بن میں پڑے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں نا اسرائیل کے اور راہ کے, ان ٹکڑوں پہ پلنے والے آپ کو نظر آئیں گے مزید سازشیں کرتے ہوئے افواج پاکستان کے خلاف, مزید بولتے ہوئے افواج پاکستان کے خلاف, مزید بھونکتے ہوئے فیلڈ مارشل حافظ آصف منیر کے خلاف. یہ آپ کو نظر آئے گا اور یہ بنتا ہے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ وہ ان ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں. لیکن اللہ پاک کی ذات موجود ہے. 26 کروڑ پاکستانی ہاتھ اٹھا کے اس طرح سلوٹ مار رہا ہے موجودہ پاکستان کی سول لیڈرشپ کو بھی اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی, کہ جنہوں نے بڑے احسن طریقے سے پلان یہ تھا کہ اس ایران امریکہ جنگ میں پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا, پاکستان اپنے گٹے گوڑوں سے گر جائے گا, پیٹرولیم مصنوعات آؤٹ آف دا کنٹرول, اسرائیل سری لنکا کی طرح کا جناب یہاں پر لا لیسنس, آوارگی, عوام سڑکوں پہ آ جائے گی. یہ پورا پلان تھا اسرائیل کا اور را کا. لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے, پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان 3-3.5 مہینوں میں پیٹرولیم مصنوعات سے لے کے پاکستان کی تجارت, پاکستان کی امپورٹ, پاکستان کی ایکسپورٹ, پاکستان کی عوام کے اشیاء خورد و نوش تک ان کی رسائی, پاکستان کی عوام کی سوشل پولیٹیکل پورے کا پورا انفراسٹرکچر کو ایک بڑا سالڈ طریقے سے قائم اور دائم رکھا ان 3 مہینوں میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کی عکاسی کرتا ہے, اس کی مینیفیسٹیشن ہے. اس کا مروڑ موساد کو را کو رہے گا. اور یہ آپریشن سندور 2 یہ بیسیکلی اس کا پارٹ تھا یہ جنگ بھی, کہ اس جنگ کے ساتھ ہم پاکستان کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے. ادھر جنگ سٹارٹ ہوگی, 5 سے 10 دن کے اندر پاکستان کے اندر ریولوشن آ جائے گا, عوام سڑکوں میں نکل آئے گی, بغاوت ہو جائے گی, بھوک اور ننگ کا جناب دور دورہ ہو جائے گا, مہنگائی آسمانوں تک پہنچ جائے گی, گھر تباہ ہو جائیں گے, مائیں بہنیں بچے رل جائیں گی جناب, اسکول بند, یونیورسٹی بند. یہ پورا پلان تھا, یہ آپریشن سندور 2 تھا, اس کا ایک پارٹ تھا یہ والی جنگ بھی. لیکن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا پلان انڈیا کا, را کا, موساد کا, اسرائیل کا, نتن کا اور مودی کا. جیتا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ آصف منیر, 26 کروڑ پاکستانیوں کے ہیرو. انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا, اور پاکستان کے خلاف ہونے والی جتنی سازشیں ہیں اللہ پاک جناب ناکام اور نامراد کرے گا. تھینک یو ویری مچ.